اللہ نے جب قرآن شروع کیا تو تینوں کو تھوڑا تھوڑا بیان کیا۔ پہلا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایمان والے، تقوی والے، تو ان کو ختم کیا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ پہلا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ ہے کفار کا، تو ان کو بیان کیا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ کفار ہیں، ان کو آپ جتنا بھی سمجھا لیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ ہے منافقین کا، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وہم لا یؤمنون، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے اور اندر سے وہ کافر ہیں۔ تو یہ تین طبقات ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان میں سب سے زیادہ ڈیٹیل اللہ نے منافقوں کی بتائی، سب سے لمبی ڈیٹیل ایمان والوں کے لیے ہیں 5 آیات اور کافروں کے لیے ہیں 2 آیات، ٹھیک ہے۔ منافقوں کے لیے ہیں 13 آیات، 13 آیات منافقوں کے لیے ہیں، 2 کافروں کے لیے ہیں، 5 اہل ایمان کے لیے۔ یہ بیان کر کے اس بعد اللہ نے نا ایک بہت زبردست بات کی ہے، تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے، تینوں سے بات کی ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الذین کفروا نہیں کہا، یا ایھا الذین منافقون نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، جو اس وقت یہ 3 کیٹیگری ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے۔ ایک بات کے لیے پیدا کیا ہے تو اس ایک بات کو اللہ بیان کیسے کرتا ہے؟ ایک تو یا ایھا الناس میں لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑا زبردست طاقتور وہ خطاب کر رہا ہے۔ بھائی دوستو بزرگو، یہ بھی تو نہیں، یہ نہیں ہے، اس میں ایک روب ہے اور ایک ہیبت ہے، ایک جلال ہے۔ اعبدوا ربکم، کل بھی میں نے عبادت پہ بات کی تھی۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی، اعبد اللہ نہیں فرمایا، اعبدوا ربکم، پالنے والے کی طرف دل مائل ہوتا ہے، پالنے والے کے لیے دل نرم ہوتا ہے، دل جھکتا ہے۔ تو اللہ نے ایک مطالبہ کیا یہاں، وہی کل والی بات ہے اعبدوا، کہ پوری لائف، پوری زندگی میں کچھ باتیں کوئی اللہ نے ڈھیر نہیں لگایا، کچھ باتیں ہیں چند، یہ کر لو، وہ کچھ ہیں یہ چھوڑ دو۔ اس میں کرنے کی باتوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، نہ کرنے کی باتوں میں کفر ہے، شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے اور اس طرح کئی گناہ ہیں۔ تو چند باتیں ہیں یہ کر لو، یہ چھوڑ دو۔ اعبدوا ربکم، رب سے ہمارے اندر پیار کو جگایا، پھر اس کے بعد اپنے خالق ہونے کا احسان جتایا، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے چیز بنائے، صانع اسے کہتے ہیں جو میٹیریل سے چیز بنائے۔ ہمیں صانع تو کہا جا سکتا ہے، خالق نہیں کہا جا سکتا۔ ہم نے کپڑے سے لباس بنایا، دھاگوں سے قالین بنایا، اللہ نے کل کائنات کو بغیر کسی چیز کے بنا دیا، کچھ بھی نہیں۔ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کچھ بھی نہیں تھا، ففتقناہما، ہم نے دھماکہ کیا، اور پھر ہم نے وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور بدیع اسے کہتے ہیں جو بغیر نمونے کے چیز بنائے۔ اس فون کا ایک پچھلا نمونہ ہے، اس پر یہ فون بنا ہے۔ اب ذرا سوچو کائنات میں کتنی مخلوق ہے، کسی ایک کا میٹیریل کوئی نہیں، کسی ایک کی شکل کوئی نہیں، کوئی شیر کے سامنے پکچر نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ڈرائنگ اللہ کے سامنے کوئی نہیں، اور اس نے کیا بنا دیا، بدیع، جو بغیر نمونے کے جو چاہے بنا دیا، خوبصورت بھی، بدصورت بھی، چھوٹی بھی، بڑی بھی۔ تو کہا اعبدوا ربکم، میں تمہارا پالنے والا ہوں، والذین من قبلکم، الذی خلقکم والذین من قبلکم، پالنے والا بھی ہوں اور خالق ہوں، بغیر میٹیریل کے بنایا تمہیں، جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی بنایا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ زمین میں نے تمہیں فرش بنا کے دی، والسماء بناء، آسمان کی بلڈنگ تمہارے اوپر کھڑی کی۔ زمین 24,000 کلومیٹر ہے۔ 2 دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ 3% کو دیکھنے کے لیے 90 ارب لائٹ ایئر چاہیے،
صرف 3%، 90 ارب لائٹ ایئر، اور 97% نظر نہیں آ رہا، اور یہ سب دنیا ہے، حقیر سی چیز ہے۔ عمر نے فرمایا کہ پہلا آسمان کے مقابلے میں یہ دنیا ایسے ہے، زمین ایسے ہے جیسے ایک انگوٹھی ہو، اس کی اتنی بڑی چھت۔ دوسرے آسمان کے مقابلے میں پہلا آسمان ایک انگوٹھی کی طرح ہے، تیسرے کے مقابلے میں دوسرا ایک انگوٹھی کی طرح ہے، چوتھے کے مقابلے میں تیسرا ایک انگوٹھی کی طرح ہے۔ چوتھے آسمان پر جب ہمارے نبی پہنچے تو ایک لشکر جا رہا تھا، نہ اس کا اگلا سرا نظر آ رہا تھا نہ پچھلا نظر آ رہا تھا۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جب سے وہی لے کے نیچے جا رہا ہوں۔ کب سے؟ آدم علیہ السلام، اور اوپر جا رہا ہوں۔ میں اس لشکر کو گزرتے دیکھ رہا ہوں، اس کا سرا مجھے بھی نہیں معلوم، اس کی ابتدا انتہا مجھے بھی نہیں معلوم۔ اور جبریل یوں کرو تو سدرۃ المنتہی سے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اتنا تیز رفتار طاقتور فرشتہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آنکھ بند کر کے کھولو تو وہ یہاں ہوتے ہیں۔ پانچواں آسمان کے مقابلے میں یہ چوتھا آسمان انگوٹھی کی طرح ہے، چھٹے کے مقابلے میں پانچواں انگوٹھی کی طرح ہے، ساتویں کے مقابلے میں چھٹا انگوٹھی کی طرح ہے۔ ساتواں آسمان جنت کی فاؤنڈیشن ہے، لیکن وہ آسمان تک نہیں ہے، جیسے لینٹر ڈال کے آگے بڑھا دیتے ہیں نا۔ جنت ساتویں آسمان سے ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ جبریل آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ، شیشہ دکھایا، اس میں نقطہ تھا کہ یہ دیکھنا کہاں، کہ یہ میدان مزید ہے، وہ جو شیشے کے اندر نشان، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے جنت میں بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میدان میں میں اڑا ہوں لمبا عرصہ، میں اس کے آخر کو نہیں پا سکا، ٹھیک ہے۔ پھر کرسی اس سے بھی بڑی ہے، عرش اس سے بھی بڑا ہے۔ ساتویں عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا۔ موجیں اٹھتی ہیں، ایک موج جو اٹھتی ہے 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سب سے اوپر عرش ہے، اور عرش کی لمبائی چوڑائی کون جانتا ہے۔ اب تھوڑا اپنی زمین پر آؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ جو میں نے تمہیں فرش بنا کے دی، یہ 24,000 کلومیٹر ہے ٹوٹل۔ اور کائنات کتنی ہے میں نے ابھی آپ کو تفصیل سے تو نہیں بتائی نا، صرف ایسے بریف کی ہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں سورہ حامیم سجدہ کی آیت پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ساری کائنات جس میں فرشتے جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل بھی ہیں، لوح محفوظ بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی، صرف 2 دن میں بنائی ہے۔ اور تمہاری یہ اتنی سی زمین کو میں نے 4 دن میں بنایا ہے۔ اب ذرا دونوں کی ریشو دیکھو کہ ہمارا تو سولر سسٹم 7.5 ارب مائل میں ہے، تھوڑا اوپر جاؤ تو زمین نہیں، پورا سولر سسٹم ہی نہیں نظر آتا۔ زمین تو تھوڑی دیر اوپر جاؤ تو غائب ہو جاتی ہے، تھوڑا اور اوپر جاؤ تو 7.5 ارب میل کا سولر غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں طارق جمیل کی کیا اوقات، جیسے ایٹم نظر نہیں آتا، ہم اس کائنات میں ایٹم کی طرح ہیں، نہ دکھنے والی چیز ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات 2 دن۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کس رب کا انکار کرتے ہو، خلق الارض فی یومین، جس نے 2 دن میں زمین کا گرے سٹرکچر بنایا، 2 دن پورے۔ اس آیت پر غور کرنے سے پہلے میں سمجھتا تھا 6 دن میں 2 سیکنڈ اللہ نے لگائے ہوں گے زمین بنانے میں۔ تو ایک دن جب اس کو پڑھتے ہوئے غور کیا تو میری تو کھوپڑی آج تک گھوم رہی ہے۔ 2 دن میں گرے سٹرکچر بنایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، پھر اس پر پہاڑ لگائے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، پھر اس میں قیامت تک کے لیے تمہارے لیے چیزوں کو سٹور کیا۔ دنیا تو ویسے ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن اگر یہ کروڑوں سال بھی دنیا باقی رہے تو ان خزانوں کو نکال نہیں سکتے، اتنے خزانے ہیں۔ تو اس میں 50 کلومیٹر لیئر مٹی ہے، پتھر ہے، اور اس میں معدنیات ہیں، اور 24,500 کلومیٹر آگ ہے، یہاں بیچ میں آگ ہے، ہم آگ کی کشتی پہ چل رہے ہیں۔ تو ابھی تک سمندر سے کتنا نکال سکا کوئی، زمین سے کتنا کوئی نکال سکا۔ تو قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائل، 2 دن میں گرے سٹرکچر، 2 دن میں اس کو سارا تمہارے رہنے کے قابل کیا، فی 4 ایام، 4 دن اس چھوٹی سی زمین پہ لگائے۔ ثم استوى الى السماء،
پھر آسمان کی طرف توجہ کی، وہی دخان و دھواں تھا، فقضاہن سبع سماوات، پھر یہ 7 آسمان اور جو کچھ اس کے اندر، جنت، دوزخ، فرشتے، عرش، لوح، قلم، کرسی، اللہ کو چھوڑ کے سب کچھ، فی یومین، 2 دن۔ لا الہ الا اللہ۔ وَأَوْحَيْنَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان کو اپنے حکم کے ساتھ باندھ دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا۔ یہ سارا 2 دن، صرف یہ زمین 4، ایک سانس اندر جائے اور باہر آئے، اس کے لیے کروڑوں سسٹم حرکت کر رہے ہیں، کروڑوں سے مراد ہے لامحدود سسٹم حرکت کر رہے ہیں، تو تب جا کے یہ سانس باہر نکل رہا ہے اور اندر جا رہا ہے، ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ 21% آکسیجن ہے دنیا میں، اللہ 22% کر دے تو جلنے کے واقعات ہر طرف ہونا شروع ہو جائیں گے، صرف 1% بڑھا دے تو کوئی نظر آتی ہے گیج جہاں اللہ نے اس کو روکا ہوا ہو، اس کا حکم ہے۔ اگر 25% کر دے تو سارے جنگلوں میں آگ لگ جائے گی۔ کاربن ڈائی آکسائڈ 1%، 1.5 کر دے تو سانس بند ہو جائیں گے۔ تو اس طرح پھر اگر اللہ، کتنی گیسز ہیں، اگر ان کو اللہ رنگ دے دیتا تو ہمارا کیا حال ہوتا، منہ میں کیا جا رہا ہوتا، کیا نکل رہا ہوتا، ایک دوسرے کو دیکھنے کے قابل ہی نہ ہوتا۔ تو کہا میں سب کچھ میں نے 2 دن میں بنایا۔ جنت اتنی بڑی چیز ہے کہ جنت کے جو 4 دریا ہیں، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں اور نہر کو جدول کہتے ہیں۔ ہماری اردو میں دریا کے لیے الگ ہے اور نہر کے لیے الگ۔ عربی میں نہر دریا ہے، باہر سمندر ہے۔ تو اگر اس زمین کو اٹھا کر کسی ایک نہر میں پھینکا جائے تو ایسا لگے گا جیسے بہت بڑے دریا میں ایک کنکر پھینک دیا، ایک روڑا پھینک دیا۔ تو اللہ کیا چیز بنا رہا ہے؟ ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ 100 سال اس کے نیچے گھوڑا دوڑ سکتا ہے، تو زمین کو تو طے کرنے میں گھوڑے کو 100 سال نہیں لگیں گے، چند سال میں ساری زمین کا چکر لگا لے گا۔ تو آرڈر دینے کے بعد احسان کیسا جتلایا ہے۔ تھوڑی سی تنخواہ پر لوگ سارا دن کام کرتے ہیں، تھوڑے سے بینیفٹ پر سارا دن دکان کھولتے ہیں، فیکٹریاں چلاتے ہیں۔ تو اعبدوا ربکم، اس میں اتنی ہیبت اور جلال ہے، اور اعبدوا ربکم نہیں ہے، اعبدوا ربکم جلال ہے۔ کون رب؟ الذی خلقکم، جنہوں نے تمہیں کچھ نہیں تھے اور بنا دیا، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی بنایا، اور جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی بنائے گا۔ میں جب یہ ان کو دیکھتا ہوں نا نماز میں کہتا ہوں یا اللہ یہ سارے ہم قیامت میں اٹھیں گے تو کیا حشر ہوگا اس وقت، کأنہم جراد منتشر، قرآن میں آتا ہے۔ جراد کہتے ہیں ٹڈی کو، ٹڈی کا ایک لشکر اڑتا ہے، وہ آپ لوگوں نے تو دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا ہوا ہے، پورا ایک لشکر ہوتا ہے، سورج بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، روشنی کو کور کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ایک دم کہیں گرتا ہے تو 1 منٹ میں ساری فصل بھوسا بنا دیتی۔ تو لگتا ہے تعالیٰ جیسے قیامت کے دن ایسے تم ٹڈیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہو، پھر کیا طاقت ہے اس کے پیدا کرنے کی۔ روزانہ کتنے مر رہے ہیں اور مٹی ہو رہے ہیں، یہاں روزانہ کتنے جانور ذبح ہو رہے ہیں۔ ایک بکری جو آج ذبح، ایک بکری کی مثال لے لو جو آج ذبح ہوئی ہے، اسے 10 ملکوں کے لوگوں نے کھایا ہے، ہوٹل میں آ کے بنی ہے، ایک ایک بوٹی کے، وہ 10 ملکوں میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کی ہڈیاں یہاں کتوں نے کھا لی ہیں، چیونٹیوں نے کھا لی ہیں، جو باقی بچی وہ کرش کر کے کوئی اس سے میٹیریل بن جاتا ہے، اس کی کھال بک کے کسی اور ملک میں چلی جاتی ہے، سینگ اور اس کے پاؤں کے کھر وہ کہیں پھینک دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بکری ہے اور ایسی کروڑوں بکریاں روزانہ۔ تو آج جو کالے رنگ کی بکری ذبح ہوئی ہے اور اسے 10 ملکوں کے لوگوں نے کھایا ہے اور وہ 10 ملکوں میں پھیلی ہے، زندہ ہو جائے، ایک نہیں تو خرب بکریاں زندہ کرے، کیا طاقت ہے۔ مرغیاں سے بھی زیادہ ذبح ہوتی، تو کتنے لوگ کھاتے ہیں۔ ایک آدمی کے پیٹ میں ایک مرغی تو نہیں گئی، کتنی گئی ہیں، کتنی مچھلیاں اٹھا کے، ایک مچھلی کو بڑی نے کھایا، اس کو اس سے 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 بڑی نے کھایا، وہ پکڑی گئی انسان کے ہاتھوں، اس کو 50 آدمیوں نے کھایا۔ وہ جتنی مچھلیاں تھیں ایک مچھلی میں 50 لوگوں کے پیٹ میں چلی گئیں۔ اللہ کن فیکون سے کس الگ 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 بلا قادرین علی ان نسوی بنانا یرید الانسان ان یفجر امامہ، یہ کہتا ہے کہ
کیا ہے یحسب الانسان اللہ نجمع عظام، جو کہتا اللہ تو مر گئے، مٹی ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گیا، اب ہڈیوں کو کون جمع کرے گا؟ تو اللہ نے کہا قادرین علی نسوی بنانا، یہ تیرا فنگر پرنٹ جو ہے نا یہ بھی واپس کروں گا۔ بنان فنگر، پچھلی صدی میں یہ علم ڈسکور ہوا ہے، بلکہ اس سے پچھلی صدی، یہ تو 21ویں ہے نا، 19ویں صدی میں ڈسکور ہوا تھا یہ علم کہ یہ فنگر پرنٹ پوری دنیا کے انسانوں کا الگ الگ ہے۔ اللہ نے کب کہا مکہ میں قادرین علی ان نسوی بنانا، مکی صورت، کہ یہ تیرا فنگر پرنٹ تیرا ہی ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے احسان اتنا بڑا جتلایا ہے کہ کبھی زمین پہ چلتے ہوئے سوچا ہے کہ تیرے رب نے اس پہ کتنی اپنی قدرت دکھائی؟ پوری 4 دن، اگر یہ اس سے 6 گنا بڑی ہوتی نا تو 6 فٹ کے آدمی کا قد چوہے سے اوپر نہیں جاتا۔ اس کی جو گریوٹی ہے وہ اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ اس کے قد کو چوہے کے اوپر سے جانے نہ دیتی۔ اب اس میں اتنی گریوٹی ہے کہ پاؤں رکھو تو اس کو پکڑ لیتی ہے، اٹھاؤ تو رکاوٹ نہیں بنتی۔ اگر یہ اللہ دگنی کر دیتا تو پھر آپ ایسا ہوتا جیسے کیچڑ میں چل رہے ہیں، ٹک 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 ٹک، ایسے اس کی کشش آپ کو ایسے جکڑتی۔ کیا سسٹم ہے، اتنی چیز رکھی ہے، اتنی اس میں مقناطیس، یہ اس نے نیوٹن نے اس کو ڈسکور کیا تھا کہ زمین میں گریوٹی ہے، اور اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا۔ چیز نیچے کیوں آتی ہے، اوپر خلا میں کیوں نہیں چلی جاتی، نیچے کیوں نہیں؟ اور کتنا خوبصورت تناسب ہے کہ پاؤں رکھو آرام سے اٹھا لو، تھوڑا سا اس کو بڑھا دے تو پاؤں پہ کھینچ کھینچ کے نکال رہے ہوتے ہم سارے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کہا وہ میری بندگی کرو، میں کون ہوں؟ رب۔ اور کون ہوں؟ تمہیں بنانے والا، تمہیں پالنے والا، تم سے پہلوں کو بھی پالنے والا۔ اور میری بڑی نشانی زمین پہ غور کرو، میں نے تو تھوڑا سا بتا دیا کہ اس پہ غور کرو کہ جس رب نے اتنی، وہ تو کن فیکون سے بنا سکتا تھا، 4 دن، یہ 24 گھنٹے والے نہیں، 1000 سال کا ایک دن، آخرت کا ایک دن۔ پھر کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہاں مانو تاکہ تم کامیاب تقوی حاصل کر لو۔ پھر دوبارہ احسان پر آیا، آسمان سے پانی برسایا، اگر بارش نہ ہو تو زمین کیا انسان ہی مر جائیں گے۔ وَأَخْرَجَ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے پھل نکالے، روز کتنے پھل یہاں آ رہے ہیں، ہر موسم کے ساتھ پھل تبدیل ہو جاتا ہے، ہر ملک میں پھل تبدیل ہو جاتا ہے، ایک میٹیریل ہے، اس سے کیا رنگ، کیا بو، کیا شکلیں، کیا ذائقے، کیا لذتیں، کہاں سے؟ بلا بیج میں یہ طاقت ہے کہ وہ تربوز کو سرخ کر دے۔ صبح ناشتے میں تربوز کھاتے ہیں تو جو دیکھ کے مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ بیج میں کیا طاقت ہے کہ تربوز کو سرخ کر دے، خربوزے کے بیج میں کیا طاقت ہے کہ اسے میٹھا کر دے۔ اخرج لکم من الثمرات رزقا لکم، پھلوں کا ذکر کیا جو سب سے اعلیٰ چیز ہے، لہٰذا کیا کرو، فلا تجعلوا للہ اندادا، اب مجھے چھوڑ کے کسی اور کی طرف مت جھکو، وانتم تعلمون، تمہیں پتہ میں اکیلا ہوں، کسی اور کی طرف مت جاؤ۔ پھر اللہ ایک اور طرح سے سمجھاتا ہے، تو اللہ نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبد، دلیل کیا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ کلام محمد کا ہے، میرا نہیں ہے، اسے کوئی سکھاتا ہے، تو پھر تو آسان بات ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت تم بھی لکھ کے دکھا دو، وادعوا شہداکم، ساری دنیا کے ادیبوں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم میں طاقت ہے تو بلاؤ، لکھیں۔ تو وہ ایک عرب شاعر کے پاس لے گیا ایک قریشی، کہنے لگا یار یہ سنو محمد کا کلام، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، وہ کہتا ہے ما ھذا بکلام بشر، اس نے اوپر مصرع جوڑا، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ 3 مصرے ہیں، ہمیشہ رباعی ہوتی ہے، 4 مصرے ہوتے ہیں اس کو، ہر مصرع اپنی جگہ پہ پورا معنی دے کے فل سٹاپ ہے، اگلے جملے کا محتاج نہیں، انا اعطیناک الکوثر، اس کو وضاحت کے لیے آگے دوسرے جملے کی ضرورت ہے، فصل لربک وانحر، اس کو اپنی وضاحت کے لیے تیسرے جملے کی ضرورت نہیں، ان شانئک هو الابتر، دشمن تیرا بے اولاد ہے۔ تو کفاتوا وادعوا شہداکم، بلاؤ ساری دنیا کو کہ ایک صورت تیار کر لیں، ان کنتم صادقین۔ پھر اس کے بعد دھمکی دی، فإن لم تفعلوا، اور اگر تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور کبھی نہ کر سکو گے،
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ایک جہنمی کا قد اتنا بڑا ہو جائے گا، اگر وہ چوکڑی مار کے بیٹھے تو اس کا ایک گھٹنا مکے کو لگے گا اور ایک مدینے کو لگے گا۔ 450 کلومیٹر کی لمبائی میں اس کی چوکڑی ہو جائے گی، اور اس کے یہ کھال 42 ہاتھ موٹی ہو جائے گی، اس کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، 10 میل بڑا ایک دانت ہوگا، لیذوق العذاب، تاکہ اس پر عذاب کی اس کو مار پڑ سکے۔ تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وقودها الناس والحجارہ۔ پھر ہمیں تھوڑی تسلی دی، عدت للکافرین، جو مجھے نہیں مانتے یہ میں نے ان کے لیے تیار کی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، راون میں تھا، میں کہا جی اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے، اور فرمایا طارق جمیل سے کہو کہ سورۃ واقعہ بیان کیا کرے قرآنوں میں، وہ ساری دعوت ہے، اور جنت زیادہ بیان کرے، دوزخ کم بیان کرے، کہ دوزخ کفار کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ اچھا اب پھر آگے کیسے بتاؤں؟ اب ہمیں تسلی دوزخ بتا دی نا تو دل ڈرنے لگا، بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ کافروں کو کی بات ہے، تمہیں بشارت دیتا ہوں ایمان اور عمل والے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے لیے جنتیں ہیں جس میں دریا بہتے ہیں۔ یہ ہر جگہ پانی کا ذکر کیوں ہے؟ کہ سارا حسن پانی سے ہے، پانی کے بغیر تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن میں آتا ہے نا، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب تو وہاں دیکھے گا تو بہت بڑا ملک دیکھے گا۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ بھیجے گا اپنا فرشتہ، لیکن وہ ڈائریکٹ اندر نہیں جائے گا، وہ دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، اور دروازے کے دربان سے کہے گا مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کے مالک سے ملنا ہے۔ اس کو ملکن کبیرہ، اللہ کا بھیجا ہوا بھی پوچھ کے اندر جائے گا۔ پھر وہ سیدھا جا کے نہیں کہے گا، وہ پوری لائن ہوگی، وہ اس سے کہے گا، وہ اس سے کہے گا، وہ اس سے کہے گا، ایسے یہ پھر اس کو وہ کہے گا آنے دو، پھر وہ آئے گا، اس کے ہاتھ میں سے ایک تھال ہوگا، اس پر ریشمی رومال ہوگا، کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، وہ آگے کہے گا جی اللہ نے گفٹ بھیجا آپ کو، وہ اکیلا بیٹھا ہے، میاں بیوی بیٹھے ہیں، حوریں بیٹھی ہیں ساتھ، تو ایسے جب کپڑا ہٹائے گا تو اسے لگے گا کہ یہ تو میری جنت کا پھل ہے، اور وہ کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو میری جنت میں پہلے سے ہے، میں نے کھایا ہے، ابھی کھایا ہے، من قبل، ابھی کھایا ہے۔ وہ فرشتہ کہے گا جی اللہ کہہ رہے ہیں تھوڑا چکھا کرو۔ ہماری جماعت تھی اردن 91 میں، لطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، ان کو شوگر تھی، تو سکری مالٹے آئے، تو میں نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ چکھا تو میں تو حیران رہ گیا، میں نے کہا بھائی لطیف صاحب سے تھوڑا، نہیں بھائی مجھے شوگر ہے، میں نے نہیں کھانا۔ میں ہر دفعہ کاٹتا، میں کہتا تھوڑا سا چکھ لے، نہیں 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 مجھے شوگر ہے۔ جب ایک رہ گیا نا، میں اچھا یہ تو چکھ لے، تو میں ایک چکھا، وہ تو میں نے پہلے کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہیں گے یہ تو ہم نے ابھی کھایا ہے، یہ تو میری جنت کا پھل ہے، ابھی میں نے کھایا ہے۔ تو فرشتہ کہے گا جی اللہ کہہ رہا ہے ذرا ٹیسٹ کر لیں، ھذا الذی رزقنا من قبل، حال ہی ہونے تک کھادا۔ تو جب وہ اس میں سے ایک ٹکڑا لے گا، ایک ٹکڑا، اگر فرض کرو اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں، جب ہم چاٹ بناتے ہیں تو ایک نیا ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے، ہر پھل کی اپنی شناخت کمزور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ اس ٹکڑے کو منہ میں ڈالے گا، اس کی جنت میں اگر 10 کروڑ پھل، ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے، تو اس ایک ٹکڑے میں اسے 10 کروڑ پھلوں کا ذائقہ اللہ دے گا، فل الگ 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 الگ۔ پھر اوپر سے آواز آئے گی اللہ کی، اتو بھی متشابہ، میرے بندے ہن پتہ لگ گیا یہ وہ نہیں ہے، یہ اس کے مشابہ تمہیں دیا ہے، تمہیں نا حیرت میں ڈالنے کے لیے، تمہیں خوش، اچانک چیز ملے تو آدمی خوش ہوتا ہے، تمہیں خوش کرنے کے لیے دیا ہے۔ اور پھر اس آخری چیز ڈالی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، ایمان والی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور اگر موت پیچھے لگی ہو تو ہر مزہ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں، ہم فیہا خالدون، موت نہیں آئی، مزے کی زندگی گزارو۔ یہ آج مجھے یہ آیت یاد آئی، اتنی خوبصورت اللہ نے باؤنڈنگ کی ہے کلام کی اور مضمون کی کہ سبحان اللہ، ایسی خوبصورت دعوت دی ہے کہ آدمی سجدے میں گر جائے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تیرا احسان ہے۔
ہر نعمت کو اس طرح اللہ نے الگ 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 کر کے ہمارے سامنے کر لی. اور پیچھے مطالبہ کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، میری مانو. کوئی بڑی شرطیں نہیں ہیں، کوئی سخت تسلی. دیکھو، یرید اللہ بکم اليسر، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں دین پہ چلا کے. بات مکمل نہیں، اس کا پازیٹیو نیگیٹو بیان کیا، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. جب کہہ دیا آسانی چاہتا ہوں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے تنگی نہیں چاہتا ہوں، جو کہہ رہا ہوں کرو، بڑے مزے کی چیز ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، میں تمہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں. یعنی جو ڈپریشن کی گولیاں کھا کے کہتے میرا دماغ ہلکا ہو گیا، اللہ کہتا میں تمہیں ہلکا پھلکا کروں گا، تم میری مانو تو صحیح. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کوئی تنگی نہیں رکھی. اور حدیث میں ہے جعلہ سہلا، آسان، سمحا، نرم، واسعا، کھلا، لم یجعلہ ضیقا، کوئی اس میں تنگی نہیں رکھی. صرف نفس و شیطان ہے جو ہمارے راستے کو روک کر میں الٹی طرف چلاتا ہے. قرآن پڑھا کرو بچو، قرآن بڑی خوبصورت نعمت ہے. ایک یہودی بچہ آپ کو آ کے ملا کرتا تھا، چند دن ہوئے آیا نہیں. آپ نے ایک یہودی بچہ آتا تھا، کدھر؟ کہا جی بیمار ہے. اچھا چلو اس کا حال پوچھ. کتنی دور تھا؟ 7 میل پیدل گئے آپ اس. تو ہمارے بھائی سے ہو جائے تو ہم اس کو ملنا چھوڑ دیتے. سگے بھائی، ایک چھاتی کا دودھ، ایک ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بھائی. رشتوں پر اونچ نیچ ہو جائے تو سگے بھائی بہن ایک دوسرے کو سلام چھوڑ جاتے، ملاقات چھوڑ جاتے. اور یہ یہودی اسلام نفرت نہیں سکھاتا، اسلام محبت سکھاتا. میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں لیکن چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں. میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان کا لفظ میری یادداشت میں صرف یہی ہے اور کہیں نہیں. میرے بیٹے انس میری ایک عظیم شان سنت ہے، اگر تو اس پہ قابو پا گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. جنت کا ملنا بھی بڑی وڈی شے ہے، لیکن جنت میں نبی کا پڑوس ملنا تو جنت تو بھی وڈی شے ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں میرا ساتھی ہو جائے گا. کہا جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے ان استطعت او قال ان قدرت. بیٹے ذرا مشکل ہے کام، نبی کے پڑوس میں گھر چاہیے تو پیسے تو زیادہ ہی لگیں گے، تھوڑے پیسوں سے تو نہیں. ان استطعت او قال ان قدرت، اس میں لفظ سے جو ایک معنی اشارہ ہو رہا ہے میں وہ اشارہ بتا رہا ہوں، لفظ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. اس میں جو اشارہ وہ بتا رہا ہوں کہ بیٹے ذرا زور لگانا پڑے گا اور چوکھا ہی زور لگانا پڑے گا میری سنت کے لیے. پگڑی بھی سنت ہے، داڑھی بھی سنت، لیکن عظیم سنت میرا نبی یہی فرما رہے ہیں. اور پھر کہا ان تصبح و تمسی، بیٹے یہ ساری زندگی کا زور لگانا ہوگا، یہ ایک دفعہ کے سے نہیں ہوگا، ساری زندگی تجھے پسینہ بہانا پڑے گا، تب تو میری اس سنت پہ قابو پائے گا. لیکن تجھے ملے گا تجھے میں مل جاؤں گا. کہا جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَفْعَلْ. بیٹا اس دل میں کے لیے کھوٹ نہ پیدا. آپ غور فرمائیں، کسی کے لیے، لِأَحَدٍ، کسی کے. بیٹا مسلمانوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، جنید بغدادی جیسے لوگوں کے لیے، رابعہ بصری جیسی عورتوں کے نہیں. 7 ارب انسان اس وقت ہیں، اس وقت پتہ نہیں کتنے انسان تھے. اور یہ قیامت تک کا دستور میرے نبی بتا رہے ہیں کہ میری عظیم الشان سنت یہ ہے کہ دل کو سب سے صاف کرو. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوگا، ایک دفعہ صاف کرو گے 10 دفعہ پھر گندا ہوگا. اس لیے کہا تصبح و تمسی، بیٹا ساری زندگی جھاڑو لے کے لگے رہنا. کل جو گھر کی صفائی ہوئی تھی آج وہ کام نہیں آئے گی، آج پھر صاف کرنا پڑے گا. یہ ساری خواتین جانتی. کل جو لان کو صاف کیا تھا اور کل جو لاؤنج کو صاف کیا تھا آج پھر جھاڑو چلے گا. ایسے ہی دل کے آنگن میں لوگوں کے منفی رویوں سے ہر وقت کھوٹ آئے گا، غصہ بھی آئے گا، بغض بھی آئے گا. میرا نبی کہا جھاڑو دے، صاف کر دے. میرے ساتھ ڈائریکٹ ہو جا، میرے ساتھ ڈیل کر کہ تو اس کو پی کے صاف کر، میں تجھے مل. سبحان، کیا زندگی سکھائی ہے. اور اب ہمارا نفرت. اور مثلا ایک آدمی جو دیندار ہے نا وہ بے دین لوگوں سے نفرت کرتا ہے. ایک یہ جو کلاسیفیکیشن ہے نا یہ ہم تو دنیا دار ہیں، یہ دیندار ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی. ہر مسلمان دنیا دار ہے اور دیندار ہے. جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ دیندار ہے. جس کے پاس کھانے کو روٹی ہے وہ دنیا دار ہے. لیکن شیطان نے کیا چکر چلا ہے؟ دیندار. ان کے اندر تکبر ڈال دیا. پردے والی عورت بے پرد کو ایسے دیکھتی ہے جیسے پتہ نہیں آگے کوئی کافر آ گئی. تو پگڑی والا داڑھی والا بغیر داڑھی والوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ مسلمان ہی کوئی نہیں. لا شعور کی بات کر رہا ہوں. لا شعور میں دیندار ایک تکبر پیدا ہو گیا. اور ہم دنیا دار ہیں جی، دنیا دار ہیں، رشوت حلال، بدکاری حلال، جھوٹ حلال، ہر شے حلال. اور جی ہم تو دنیا دار ہیں. ارے تجھے کس نے کہا تو دنیا دار؟
تو دیندار پہلے ہے دنیا. کون ہے جو دیندار نہیں جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے؟ اور کون ہے جو دنیا دار نہیں جو ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے ایک چھت کے نیچے رہتا ہے؟ دنیا دار تو ہے. لیکن شیطان نے ایسا چکر ڈالا ہم تو دنیا دار ہیں، چل شراب بھی حلال، بدکاری بھی حلال، ہر شے حلال ہو، ہم تو دیندار ہیں. تکبر پیدا ہو گیا اور میرے نبی نے تکبر کی جڑوں کو کاٹا. چلو بھائی اس کا حال پوچھیں. کون؟ کسی صحابی کی اولاد نہیں ہے، یہودی کا بیٹا ہے. 7 میل بنو قریظہ، 4 میل ہے قبا، اور پھر 3 میل آگے رہتے تھے بنو قریظہ. بنو قریظہ کے کعب بن اشرف کا گھر ابھی بھی وہاں باقیات کھڑی. پہنچے تو وہ مر رہا تھا، تو آپ نے دیکھا تو کہا بیٹا قل لا الہ الا، کلمہ پڑھ لے بیٹا، کلمہ پڑھ لے. تو اس نے ایسے ابا کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا، کم وقت کو پتہ ہے کہ سچے ہیں. انہوں نے کہا اطیع ابا القاسم، کمان لے اس کی. تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی جان نکل، وہیں جان نکل. تو میرے نبی ایسے کھڑے تھے نا، یوں ہو گئے، پنجوں پہ ہو گئے، یوں سے یوں ہو گئے، ایسے پنجوں، خوشی سے بچے نہیں پنجوں پہ ناچنے لگے. تو میرے نبی خوشی سے پنجوں پر ہو گئے اور کہنے لگے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے میرے وسیلے سے جہنم سے نجات دے. میرے نبی ایک خوبصورت لائف لے کر آئے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت کہ مجھے زندگی کا حسن 7 بر اعظم پھر لو. آفا کہا گردیدام مہر بتا ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تجھے دیگری. ساری دنیا گھومو، اللہ کی قسم اس سوال کا جواب کہیں سے نہیں ملے گا. لائف کیسے خوبصورت، آپ کی صحت اچھی ہو سکتی، کیسے خوب زندگی کیسے خوب، وہ صرف در مصطفیٰ سے ہی اور کہیں سے نہیں ملی. میرے نبی نے ایسے جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا اور فلسفیوں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں. زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کر گئے. گھر میں کیسے ہونا ہے، دفتر میں کیسے ہونا ہے، باہر کیسے ہونا ہے، جنگ میں کیسے ہونا ہے، امن میں کس طرح ہے، فقر میں کیسے ہے، غنا میں کیسے ہے، امارت میں کیسے ہے، بادشاہی میں کیسے ہے. زندگی کے ہر روپ کو اجالا دے. کیا مطلب؟ ہمارے اکثر ڈاکٹر نہیں ہیں، تاجر ہیں. وہ مریض کو مریض کی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ مریض جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحى، جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے واللیل اذا سجى، جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وقیلہ، تیرے بول کی قسم، جس کے شہر کی قسم کھاتا ہے وہذا البلد الامین، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے اخلاق پہ قسمیں کھاتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، جس کی صفائی پیش کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے، نبی کو موقع نہیں دیتا، خود آگے بڑھتا ہے، خود آگے. انہوں نے کہا انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، تو قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے، اللہ جواب دینے کے لیے آ گیا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. کہنے والوں نے کہا جادوگر، کہنے والوں نے کہا شاعر، ساحر. میرے رب نے خود جواب دینا، شاعر ہے نہ ساحر ہے نہ جادوگر ہے، میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے. ایک طرف یہ مقام ہے، ایک طرف یہ مقام ہے کہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب دنیا مجھے راضی کرنے کے پیچھے ہے، میں تجھے راضی کرنے کے پیچھے ہوں، میں نے تجھے راضی کرنا. ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے فَكَانَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتائے جا رہے ہیں، ایک طرف عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود بتایا جا رہا ہے. ایک طرف یا ایھا المزمل، لارڈ سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایک طرف یا ایھا المدثر،
پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبح لیلا طویلا، کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کبھی کل کائنات کا نبی ہونے کی بات کرتا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے، وکلا وعد اللہ الحسنی، میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں۔ کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، سامنے لوگ تھے، اور لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی، ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا، پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نہیں دیکھا، کہا کذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا۔ آپ نے کہا میدان محشر میں چلوں گا براق پہ سوار ہو کر، اور بلال حبشی میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ صحابہ علی کا ہاتھ پکڑا، سینے کے قریب کیا، علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے؟ راضی ہو؟ حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی میرا ساتھی عثمان ہے۔ طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، میرے دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر۔ ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا، ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے۔ صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے حبیب جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، میں ان سے راضی ہو گیا۔ نہ تورات کی قسم اٹھائی، نہ زبور کی، نہ انجیل کی، قرآن کی قسم اٹھائی۔ قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید۔ آپ کی آنکھوں کا ذکر، لا تمدن عینیک، آپ کے چہرے کا ذکر، فول وجہک شطر المسجد الحرام، آپ کی زبان کا ذکر، لا تحرک بہ لسانک، آپ کے ہاتھ کا ذکر، لا تجعل یدک مغلولا، آپ کی گردن کا ذکر، علی عنقک، آپ کے سینہ مبارک کا ذکر، الم نشرح لک صدرک، آپ کی کمر کا ذکر، الذی انقض ظہرک، آپ کے دل کا ذکر، علی قلبک، علی قلبک، علی قلبک، پورے وجود کو میرا رب الگ الگ ذکر کرتا ہے، آپ کے اندر کے غم کا ذکر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آپ کے اندر کی کڑھن کا ذکر، لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، اندر کی کیفیت باہر کے اعضاء و جوارح کو میرے رب نے الگ کر کے پھر جمع کر کے ذات محمد کو بنا کر پھر اس کی قسم اٹھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی، آپ کی زندگی کی قسم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، زمین سے اٹھا کر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پہلے پہ آدم ملے، دوسرے پہ یحییٰ، زکریا، عیسیٰ ملے، تیسرے پہ یوسف ملے، چوتھے پہ ادریس ملے، پانچویں پہ ہارون ملے، چھٹے پہ موسیٰ ملے، ساتویں پہ ابراہیم ملے، اور پھر سارے نبی پیچھے رہ گئے، اور سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی پیچھے رہ گیا کہ یا رسول اللہ اس سے اوپر اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور پھر اوپر میرے حبیب کو میرے اللہ نے بلایا، کیسے بلایا اللہ جانے، محبوب جانے، پھر عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش پہ قدم، آج پہلی دفعہ کسی کا قدم پڑ رہا ہے عرش کے اوپر، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔
وہ کون ہے جسے میں نے بھلایا تم نے بھلایا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے حبیب بنایا میں نے زندگی سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا میں نے اسے دکان سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا میں نے اسے گھر سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا، خلیل کہا، کلیم کہا، جسے میرے اللہ نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا؟ اسے میں نے زندگی سے نکالا، جسم سے نکالا، کاروبار سے نکالا، جاب سے نکالا، معاشرت سے نکالا، اخلاق سے نکالا۔ یہ کون ہے؟ یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، یہ مجتبی ہے، یہ مرتضی ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ ناصر ہے، منصور ہے، یہ راشد ہے، یہ رشید ہے، یہ عربی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ ابتحی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ جنت کی چابی کا مالک ہے، یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے، یہ کائنات کا ہادی اور رہبر ہے۔ یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل والعفو والمعروف خلقہ والعدل سیرتہ والہدى امامہ احمد اسمہ والاسلام ملتہ۔ پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی 30 سال پرانی پڑھی ہوئی یاد آ گئی۔ یہ وہ ہے جسے برمنگھم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا۔ تو حبیب ہے، وہ تو حبیب ہے، یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا دین اسلام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، حق اس کی زبان ہوگی، عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی، اس کی زندگی ہوگی، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، تواضع آج ہی اس کا لباس ہوگا، وہ کل کائنات کا امام ہوگا، اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی، بہروں کو کان ملیں گے، گمراہوں کو ہدایت ملے گی، جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے، ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے، قبیلے قومیں مل کر آپس میں امت بنے گی۔ یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحر بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ ہاں یہ وہ ہے جو آج امت کے گھروں سے نکل گیا، یہ وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یاد کر رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے۔ میرے باپ ہارٹ اٹیک میں اچانک گئے، بیٹیاں دور تھیں، ایک لاہور میں تھی، ایک فیصل آباد میں تھی، وہ کہیں وہ میری دھیاں مینو ملاؤ، وہ میری دھیاں مینو ملاؤ، وہ میری بیٹیاں مجھے ملاؤ۔ پر اس وقت نہ کوئی ٹیلی فون تھے ایسے، نہ کوئی ایسے وہ آپس میں کوئی رابطے تھے، تو وہ نہیں پہنچ سکی۔ میرا باپ یہی حسرت لے کے مر گیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا۔ یہ میرے نبی آج 12 ربیع الاول ہے اور 7 جون ہے، 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور پیر کا دن ہے اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم ہے، اور اشارہ ہو چکا ہے کہ آج محبوب کی ملاقات ہے۔ آپ اپنے ساری بیگمات کو بلایا اور ان کو رخصت کیا، پھر بیٹے کو بلایا، ملاقات کی، رخصت کیا، پھر علی کو بلایا اور گود میں سر رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، کچھ دعا دی، پھر رخصت کیا، پھر سب سے آخر میں حسنین کو بلایا، حسن کو ادھر لیا، حسین کو ادھر لیا، دونوں کے سر چومے اور ساتھ ہی آنسو جاری ہو گئے۔ بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے، بچی کو رخصت کر کے نہیں روئے، داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے، جب بچوں کو سینے سے لگایا تو آنکھوں میں آنسو، کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زہر میں مار دیا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا۔ ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آیا، اس نے منہ پہ چھڑی ماری،
اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا روشن چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ پھر چھڑی ماری تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا، ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ہوا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کی نظر کے سامنے آ رہا ہے، دعا نہیں کی۔ ایک خبر پہلے دی دیکھ رہا ہوں، ایک کتا ہے کالا چٹا میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور شمر پہ امام علی مقام کی نظر پڑے تو اللہ اکبر، صدق اللہ ورسول، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے۔ تو ساتھیوں نے عرض کی کیا سچ کہا؟ فرمایا وہ دیکھو سامنے جو کھڑا ہوا ہے شمر، اس کو برس کی بیماری ہوئی تو رنگ کالا تھا تو سفید داغ لگ گئے۔ تو آپ نے کہا میرے حبیب نے کہا تھا ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا، وہ کھڑا ہوا ہے۔ ہاتھ تو نہیں اٹھائے کہ اللہ یہ نہ ہو، میرا بچہ ذبح نہ ہو، میرا بچہ زہر میں نہ تڑپے، زہر کا تڑپنا۔ سب کو رخصت کر دیا۔ جبریل آ گئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ ہاں، جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھلایا ہے؟ چند پاؤنڈ کے پیچھے جہاں موت پوچھ کے جائے، آپ نے کہا آ جائے، وہ اندر آیا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کرتا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کیا۔ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں، آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں۔ طارق جمیل سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے، پوچھا جا رہا ہے، موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ۔ تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہاں جی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں۔ او میرے بھائیو بہنوں، ایسی موت مانگو اللہ سے، جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا۔ ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے، ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے۔ ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو، موت ہمارے لیے راحت، اللہ خوش ہو رہا۔